السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین المعظمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فقال تعالی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ۔ منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمہ یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام تحریک نظام مصطفیٰ کی جانب سے عرس رضوی کے موقع پر منعقد ہونے والا تیسرا پروگرام ہے، جس میں احباب کی دعوت پر پہلی بار حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میں تمام داعیان اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے۔ مجھے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا عنوان دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں آپ سے زیادہ ہم کلام ہو سکوں۔ میری گفتگو کو نہایت سنجیدگی و متانت سے سماعت فرمائیں۔ میرے موضوع کا تعلق چونکہ عقائد سے ہے، اس لیے پہلے اس پر کچھ روشنی ڈال دینا مناسب ہوگا۔ دراصل ایک مسلمان کے لیے عقائد کا سیکھنا اور درست کرنا انتہائی اہم امر ہے، اس لیے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ لہذا اولین و اہم ترین فریضہ عقائد کا سیکھنا ہے۔ عقائد کیا ہیں، کسے کہتے ہیں؟ عقائد وہ ہوتے ہیں جو شارع علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور اسلاف فخام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہوں۔ عقائد کا سیکھنا اور درست کرنا انتہائی اہم امر ہے۔ اس سلسلے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بہت ہی عمدہ کلام فرمایا ہے، جس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی سنی المذہب یعنی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، اور جن کے انکار
اور مخالفت سے کافر یا بدعتی و گمراہ و بددین ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو سب میں پہلا فرض آدمی پر اسی کا سیکھنا ہے، اور اس کی طرف احتیاج میں سب یکساں اور برابر ہیں۔ پھر علم مسائل نماز، یعنی نماز کے فرائض و شرائط اور مفسدات، جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ پھر جب ماہ رمضان آئے تو روزے کے مسائل، مالک کے نصاب نامی ہو تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل، نکاح کرنا چاہے تو اس کے متعلق ضروری مسائل، تاجر ہو تو بیع و شراء خرید و فروخت کے مسائل، مزارع کسان ہو تو اس پر مزارعات کے مسائل۔ غرض یہ کہ ہر شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے، اور مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ، مثلا تواضع، اخلاص، توکل وغیرہ، اور ان کے حصول کے طریقے، اور محرمات باطنیہ، تکبر، ریا، عجب، حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات، کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ جس طرح بے نماز فاسق و مرتکب کبائر ہے، یوں ہی بعینی ہی ریا سے نماز پڑھنے والا انہی مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ اللہ ہمیں عفو عافیت و سلامتی عطا کرے۔ اور یہی وہ علوم ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، یہی وہ علوم ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ میں مراد ہے۔ اب یہ عقائد کہاں سے ملیں گے، کہاں سے ان کو سیکھا جائے گا؟ خیر القرون، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرا قرن ہے۔ یہاں ایک نقطہ آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس قرنی پر آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ قرنی میں 4 حرف ہیں، قاف، را، نون، یا۔ اب نفیس نقطے کی طرف توجہ آپ دیں۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء گرامی کی طرف توجہ دیں۔ صدیق کے آخر میں قاف، عمر کے آخر میں را، عثمان کے آخر میں نون، اور علی کے آخر میں یا، اور ان 4 حرفوں سے مل کر کے بنتا ہے قرنی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ میرے 4 یار کا زمانہ۔ تو خیر القرون میں عقائد کا علم ایک سے دوسرے تک زبانی منتقل ہوتا رہا، پھر ان عقائد کی تدوین ہوئی اور سادہ انداز میں کتابوں کے اندر درج کیے گئے، جن کو متون کہا جاتا ہے۔ جب بد مذہبی پھیلی اور گمراہوں نے مغالطہ آمیز عقلی و نقلی دلائل پیش کر کے عوام کو ان عقائد کے بارے میں متزلزل و مشکوک کرنا شروع کیا، تو علماء اہل سنت و جماعت کو ضرورت پڑی کہ وہ عقائد پر دلائل پیش فرمائیں، گمراہوں کے مغالطوں کا جواب دیں۔ اس لیے انہوں نے دلائل و جواب پر مشتمل کتابیں تصنیف کی۔ چنانچہ اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے اس بنیادی عقیدے پر تفصیلی بحثیں فرمائیں اور نبوت و رسالت سے متعلق عقائد پر بھی سیر حاصل کلام فرمایا۔ نیز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کے بارے میں بھی احباب کے اعتقاد کو بیان فرمایا، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان 13 سال 10 ماہ کی عمر میں عالم و فاضل و مفتی ہو گئے۔ طالب علمی کے زمانے میں صفات باری تعالی یعنی علم توحید کے تعلق سے آپ نے عربی زبان میں ایک کتاب القول النجیح نام سے لکھی، پھر اس پر آپ نے ایک حاشیہ السعی المشکور کے نام سے 1290 ہجری میں لکھا، جب آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ پھر 1298 ہجری میں اعتقاد پر ایک بہت ہی مختصر مگر نہایت جامع و معنی اور نافع رسالہ قوم کے حوالے کیا، جس کا نام اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفى والآل والاصحاب رکھا، یعنی احباب کا اعتقاد، جمیل یعنی اللہ تعالی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب کے بارے میں۔ چونکہ کچھ شر پسند عناصر نے گمراہ کن عقائد شریعت اسلامیہ کی طرف منسوخ کر دیے اور اپنے باطل اعتقادیات و نظریات کی بنیاد فاسد استدلالوں پر رکھی، اور طرح طرح کے فرقے نمودار ہو کر شریعت غرہ کے روشن مینار کو سر نگو کرنے میں ہمتن مصروف ہو گئے۔ چنانچہ تاریخ میں بظاہر اسلام کے متعدد فرقوں کا ذکر ملتا ہے جو خود گمراہ و مرتد ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو راہ حق سے جدا کرنے میں مصروف ہیں۔ تو باطل فرقوں کی سرکوبی کے لیے علماء اہل سنت نے حق کی تحقیق و تدقیق کو اجاگر کیا تاکہ اہل ایمان ان کے دام فریب میں نہ پھنسیں اور جو اس دلدل میں پھنس چکے ہیں نجات پائیں۔ گمراہ فرقوں کے رد و ابطال اور بعض نئے اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے 1270 ہجری میں سیف اللہ المسلول حضرت علامہ معین الحق فضل رسول سنی حنفی قادری بدایونی علیہ الرحمٰ نے ایک اہم کتاب علم عقائد میں تصنیف فرمائی، جس کا نام المعتقد المنتقد رکھا۔ پھر اسی کتاب پر 1320 ہجری میں حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ کی گزارش پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک گراں قدر حاشیہ تحریر فرمایا اور اسے المستند المعتمد بنا نجات الابد سے موسوم کیا۔ فاضل بریلوی کا یہ حاشیہ اہم مباحث پر تفصیلی و تحقیقی ہے۔ کتاب و حاشیہ دونوں چونکہ عربی میں ہیں اور سخت ہیں، اور ان کا کوئی عام فہم اردو حاشیہ یا شرح بھی نہیں تھی، لہذا اس سے استفادہ صرف باصلاحیت علماء ہی کر سکتے تھے، لیکن ضرورت تھی کہ ان دونوں کو عام فہم اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ علماء کے علاوہ باشعور اردو خواں طبقہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ چونکہ فی زمانینہ عقائد کی تبلیغ لازم و ضروری ہے کہ ہر شخص عقائد اسلام سے واقف ہو سکے اور ایمان کے لٹیروں نئے فرقوں سے اپنے ایمان کو بچا سکے۔ الحمدللہ کہ جانشین مفتی اعظم قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ رحمت و رضوان نے گوناگون مصروفیات اور علالت طبع کے باوجود اپنے قلم سیال سے اس کا اردو ترجمہ فرما کر تشنگی کو بجھایا اور یوں اس کے فائدے کو عام و تام فرما دیا۔ غرض یہ کہ علم عقائد پر یہ وہ گراں قدر سرمایہ ہے کہ بندہ مومن پڑھ لے تو ایمان کو جلا و تازگی مل جائے، اور بدعتی و گمراہ فرقے اگر دل لگا کر چشم انصاف و بصیرت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہدایت نصیب ہو جائے۔ وہ باطل فرقے جن کی سرکوبی سیف اللہ المسلول اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کر دی تھی، آج وہ فتنے پھر سے سر اٹھا رہے ہیں اور سادہ لوح عوام کو اپنے دام مکر و فریب میں پھانسنے کے لیے پورا زور صرف کر رہے ہیں۔ کچھ گمراہ حکومتیں بھی ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور کچھ باتوں میں جماعت کے ناعاقبت اندیش ان کی بے جا حمایت پر آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے میں آپ
اور احباب اہل سنت سے، تمام حاضرین اور سامعین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو اہل خیر حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کتابوں کی نہ صرف خوب اشاعت کی جائے، بلکہ میں مدارس کے ذمہ داران سے یہ کہوں گا کہ باقاعدہ انہیں داخل درس کیا جائے اور طلبہ کو سبقاً پڑھایا جائے۔ اور سامعین سے گزارش کروں گا، ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ وہ عوام کے لیے ہفتہ واری مجلس سجا کر یا کم از کم جمعے کے ممبر و محراب سے وقتاً فوقتاً ان عقائد کو ان تک پہنچایا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت ہے، جس کا نام خود امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اعتقاد الاحباب فی الآل والاصحاب رکھا ہے، اور اس سلسلے میں بہت کھل کر اور خوب جم کر اہل سنت کے موقف کا اظہار فرمایا ہے۔ آئیے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے سلسلے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے موقف کو ذرا قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جہاں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے قلمی جہاد فرمایا ہے، وہیں آپ نے اپنے رسائل اعتقاد الاحباب، رد الرفضہ، اعالی الافادہ، الادلۃ الطاعنہ، غایۃ التحقیق، مطلع القمرین اور الزلال الانقا وغیرہ میں کھلے اور چھپے باغیان صحابہ کی خوب خبر لی ہے اور اپنا مسلک دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ عقیدے کی وضاحت نہایت عقیدت سے کرتے ہیں۔ عقیدے کی وضاحت کے وقت عقیدت کا دامن ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹتا۔ آپ ذرا غور کریں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شان اہل بیت اطہار کے اس خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ اپنے رسالے اعتقاد الاحباب میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مقرب ترین فرشتوں، مرسلین ملائکہ یعنی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علیہم السلام اور عرش معلی کو اٹھانے والے فرشتوں کے بعد اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی ان کے بعد صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور انہی صحابہ میں حضرت بطول، جگر پارے رسول، خاتون جہاں، بانو جنا، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا، اور دو جہاں کی اس آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے ماہپارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ عین الرسول، امامین کریمین، سعیدین شہیدین، تقیین نقیین، نیرین طاہرین، ابو محمد حسن و ابو عبداللہ الحسین، اور تمام مادران امت بانوان رسالت میں داخل، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ اجمعین۔ اور صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرے خدا نما یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا۔ اب ذرا آپ غور کریں صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کس قدر عرفہ والا ہے، اور اہل بیت اطہار اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، مگر یہ سب جانے گا کون اور مانے گا کون؟ فرماتے ہیں، صحابہ کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رفعت سے آگاہ ہے۔ آفتاب نیم روز سے روشن تر کہ محب قدرت پاتا ہے، اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے۔ حق تعالی قادر مطلق اور رسول اللہ اس کے محبوب و سید المحبوبین، کیا عقل سلیم جائز کرتی ہے کہ ایسا قدیر، ایسے عظیم، ذی وجاہت، جان محبوبی، وکان عزت کے لیے خیار خلق کو جلیس و انیس و یار و مددگار مقرر نہ فرمائے؟
فرماتے ہیں جو ان میں سے کسی پر تان کرتا ہے جناب باری تعالیٰ کے کمال حکمت و تمام قدرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت منزلت پر حرف رکھتا ہے۔ اب ذرا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے ایک مختصر و جامع کلام پر غور فرمائیں۔ نمبر ایک، فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی نظر میں صحابہ اکرام کی قدر و منزلت وہی جانتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رفعت سے باخبر ہے، اور جو حضور سے بے خبر ہے وہ صحابہ سے بھی بے خبر ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین مخلوق کا انتخاب فرمایا اور انہیں نبی اکرم کا جلیس و انیس یعنی ہم نشین و غمخوار اور یار و مددگار بنایا۔ نمبر تین، جو صحابہ اکرام میں سے کسی پر تان نکتہ چینی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی کامل و اکمل حکمت و قدرت پر کمی و کوتاہی کا الزام لگاتا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اعتراض کرتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ امام اہل سنت نے اس ٹکڑے کا ترجمہ فرمایا پہلے ٹکڑے کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، اسے اپنی ذات کریم کے لیے چن لیا اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو آپ کے اصحاب کے دلوں کو سب سے بہترین پایا تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ وہ دین کا دفاع کرتے ہیں، بس جسے مومن مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جسے وہ ناپسند جانے وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ نیز ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو امام اہل سنت نے جو ایک جملہ فرمایا تھا خیار خلق، سب سے بہترین مخلوق کا انتخاب فرمایا جلیس و انیس بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی ایک دوسری حدیث پاک میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس میں امام اہل سنت نے ان لوگوں کو باور کرایا ہے کہ جو صحابہ اکرام کی شان میں تان کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم مرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یأخذہ۔ جامع ترمذی کتاب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی، یہ حدیث پاک ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، امام اہل سنت کیا ترجمہ فرماتے ہیں، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میرے اصحاب کے حق میں انہیں نشانہ نہ بنا لینا، میرے بعد جو انہیں دوست رکھتا ہے میری محبت سے انہیں دوست رکھتا ہے، اور جو ان کا دشمن ہے میری عداوت سے ان کا دشمن ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو گرفتار کر لے، یعنی زندان عذاب و بلا میں ڈال دے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد باغیان صحابہ اکرام، خارجی، ناصبی، شیعہ اور رافضی کے رد میں ذرا امام اہل سنت فاضل بریلوی کے فاروقی تیور ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں اے خارجیوں، اے ناصبیوں، کیا رسول اللہ نے اس ارشاد عام یعنی حدیث مذکور اور جناب باری تعالی نے آیت کریمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے جناب ذوالنورین
حضرت عثمان و حضرت اسداللہ الغالب حضرت علی مرتضی و حضرت سبتین کریمین حضرت حسن و حسین، یا اے شیعوں اے رافضیوں، ان احکام شاملہ سے خدا و رسول نے حضرت صدیق اعظم جناب فاروق اکبر و حضرت ذوالنورین و جناب ام المؤمنین محبوبہ سید العالمین عائشہ صدیقہ بنت صدیق و حضرات طلحہ و زبیر و معاویہ وغیرہم کو خارج فرما دیا، اور تمہارے کان میں اللہ کے رسول نے چپ چاپ کہہ دیا کہ اصحابی سے ہماری مراد اور آیت کریمہ رضی اللہ عنہم میں ضمیر ہم کے مصداق ان لوگوں کے سوا اور دوسرے صحابہ ہیں، جو تم ان کے اے خوارج اور اے روافظ دشمن ہو گئے اور عیاذاً باللہ انہیں لان تان سے یاد کرنے لگے، اور بدقسمتی سے یہ بھی نہ جانا کہ یہ دشمنی در حقیقت رسول اللہ سے دشمنی ہے اور ان کی ایذا حق تبارک و تعالیٰ کی ایذا ہے۔ امام اہل سنت نے انہیں یعنی باغیان صحابہ کو 4 ناموں سے یاد فرمایا: خارجی، ناصبی، شیعہ، رافضی۔ آئیے ذرا ان ناموں کی کچھ تفصیل بھی جان لیتے ہیں۔ خارجی وہ جو امام برحق کے خلاف بغاوت کرے، بعد میں یہ ان لوگوں کا لقب بن گیا جنہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغاوت کر کے آپ کی شان میں گستاخیاں کی۔ ان کے 7 فرقے ہوئے۔ ناصبی وہ لوگ جو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کی اولاد سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ شیعہ وہ لوگ جو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ ہوئے اور کہا کہ علی ہی نص جلی یا خفی کے ذریعے رسول اللہ کے بعد امام ہیں، اور اعتقاد کیا کہ امامت علی اور ان کی اولاد سے خارج نہیں ہوگی۔ امامت اگر ان سے خارج ہوگی تو اس کے بعد 2 ہی سبب ہوں گے، یا تو کوئی دوسرا شخص ظلماً امام بن جائے، یا حضرت علی یا ان کی اولاد کسی دوسرے امام کا اتباع کر لے۔ شیعہ کے 22 فرقے ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے۔ ان میں بنیادی فرقے 3 ہیں: غلاۃ، زیدیہ اور امامیہ۔ رافضی وہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتے ہیں۔ حافظ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں: من ابغض الشیخین واعتقد صحت امامتہما فهو رافضی مقیت ومن سبہما واعتقد انہما لیس بامامی ہدی فهو من غلاة الرافضہ، یعنی جو شخص شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بغض رکھے اور انہیں خلیفہ برحق بھی سمجھے تو یہ شخص رافضی قابل نفرت ہے، اور جو شخص انہیں خلیفہ برحق بھی نہ سمجھے اور برا کہے تو یہ شخص غالی رافضیوں میں سے ہے۔ خاتمۃ الحفاظ علامہ امام حافظ ابن حجر الاسقلانی شارح صحیح بخاری ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں: فمن قدمه على ابی بکر وعمر فهو غال في تشیعه ويطلق عليه رافضی، یعنی جو شخص امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر افضلیت میں مقدم کرے تو وہ شخص غالی شیعہ ہے، اور اس پر رافضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج کے دور میں شیعہ کہہ کر روافظ کا ذکر مراد ہوتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہاں پر بہت توجہ دینے کی بات ہے۔ آج کے دور میں شیعہ کہہ کر روافظ کا ذکر مراد ہوتا ہے۔ شیعہ در حقیقت رافضی ہی ہیں، وہ اپنے آپ کو بطور تقیہ شیعہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ غیر مضر تشیع کے ذریعے اہل سنت و جماعت میں بھی رہا جائے، اور جب موقع ملے تو اپنی رافضیت کو بھی ظاہر کر دیا جائے، ورنہ اصلاً تو شیعہ اور رافضی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے اسے۔ پہلے تمام خلفائے راشدین کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو افضل جانے والا شیعہ کہلاتا تھا، اور بعض کے نزدیک صرف امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینے والا شیعہ کہلاتا تھا۔ لیکن یاد رہے، یہ شیعہ تینوں خلفائے راشدین سے محبت رکھتے تھے، ان کی عظمت و جلالت کے قائل تھے، اور آج جن کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ دراصل رافضی ہیں اور تینوں خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں اور کافر سمجھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ان فرق باطلہ کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کے فاروقی تیور ملاحظہ کرنے کے بعد
اب آپ امام اہل سنت کے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت و محبت کس درجے کی تھی، یہاں ذرا اسے بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل وفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ان اشعار سے فاضل بریلوی کے حب علی کا بھرپور اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ امام اہل سنت کی حب علی میں نہ تو روافظ کسی افراد ہے، نہ ناصریوں اور خارجیوں والی تفرید، یعنی اعلی حضرت کی محبت علی عین اس مسلک کے مطابق ہے جو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت ہے۔ اب وہ اشعار بھی سن لیجئے جن میں مذکورہ فرقوں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں اولین دافع اہل رفض و خروج، چارومی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ ان اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ امام اہل سنت کے نزدیک خارجی، ناصبی، شیعہ اور رافضی سب کے سب حد اعتدال سے ہٹے ہوئے ہونے کے باعث ناقابل قبول ہیں، کیونکہ ان تمام رویوں کو خود سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رد فرما دیا تھا۔ حضرت علی نے خوارج سے جنگ کی اور ان کا صفایا کر دیا تھا، اور روافظ کے لیے فرمایا میری محبت میں حد سے گزرنے والا، زیادتی کرنے والا ہلاک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے علی کی محبت اور ابو بکر عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علماء، صلحاء اور مفکرین و دانشور نیز شعراء جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے ہیں تو انہیں آئینہ تاریخ پر دشمنان اسلام کی ڈالی ہوئی گرد صاف کرنے کے لیے یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی پس منظر میں فرمایا تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل۔ اب آپ اس کے بعد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ جس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے وہ بھی ملاحظہ کریں۔ اہل سنت والجماعت پر خدا کی برکتوں والی رحمت کا ذکر کر کے اہل سنت کے موقف کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ کی برکت والی رحمت اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر جس نے تیرے محبوب کے سب ہم نشینوں، دوستوں اور گلستان صحبت کے گلچینوں، یعنی صحبت مصطفیٰ کے بعد سے پھول چننے والوں صحابہ اکرام کو ہمیشہ کسی استثناء کے بغیر نگاہ تعظیم و اجلال اور نظر تکریم و توقیر سے دیکھنا اپنا شعار و دثار علامت نشان کر لیا، اور سب کو چرخ ہدایت کے ستارے فلک عزت کے سیارے جاننا اپنا عقیدہ کر لیا کہ ہر فرد بشر ان کا سرور سرور عدول و اخیار و اتقیاء و ابرار کا سردار و سر کا تاج ہے۔ تابعین یعنی وہ مسلمان جنہوں نے کسی صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو سے لے کر قیامت تک کوئی ولی کیسے ہی پائے عظیم کو پہنچے، ہرگز ان میں سے کسی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ کے اس ارشاد صادق کے مطابق غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صادق کے مطابق غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا صحابی کے نصف سا جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو قرب خدا انہیں حاصل دوسرے کو میسر نہیں، جو درجات عالیہ یہ پائیں گے غیر کو ہاتھ نہ آئیں گے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بہت ہی تفصیل سے کلام فرمایا ہے۔ اہل سنت و جماعت تمام صحابہ اکرام کو بالاجمال اعلیٰ درجے کا بر و تقی، نیکوکار و متقی جانتے ہیں اور تفاصیل احوال پر نظر حرام مانتے ہیں۔ جو فعل ان حضرات صحابہ اکرام میں سے کسی کا اگر ایسا منقول ہوا جو نظر قاصر و کوتاہ، نگاہ کوتاہ بھی میں ان کی شان اقدس سے قدرے گرا ہوا ٹھہرے اسے اچھے معنی پر اتارتے ہیں، اور اللہ کا سچا قول رضی اللہ عنہم سن کر آئینے دل میں زنگ تفتیش کو جگہ نہیں دیتے، یعنی نام نہاد حقیقت حال کی کھوج کا میل کچیل دل کے آئینے پر چڑھنے نہیں دیتے، جیسا کہ آج کل کے بعض حضرات جو اپنے کو اسلام کی اسکالر بتاتے ہیں اور بہت ہی تحقیق کے دعوے دار ہیں، تاریخ کا سہارا لے کر اور جھوٹے احوال کی کھوج میں لگ جاتے ہیں،
اور پھر صحابہ اکرام کی شان اقدس میں طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں. وہ باز آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو باز رہو، یعنی سوء عقیدت اور بدگمانی کو قریب نہ پھٹکنے دو، تحقیق حال و تفتیش معال میں نہ پڑو، واقعات کی چھانبین اور ان کے نتائج کی ٹوہ میں نہ لگو. امام اہل سنت فیصلہ کن انداز میں فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت نے اپنے آقا کا فرمان عالی شان اور یہ سخت وعیدیں، ہولناک تہدیدیں سن کر زبان بند کر لی اور دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیا اور بلا چوچرا جان لیا کہ ان کے رتبے ہماری عقلوں سے برا ہیں. پھر ہم ان کے معاملات میں کیا دخل دیں؟ ان میں جو مشاجرات و اختلافات باتیں ہوئے، ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون؟ تیرا منہ ہے کہ تو بولے، یہ سرکاروں کی باتیں ہیں. کیا حق ہوتا ہے ہم کو بولنے کا؟ کیسے جسارت کرتے ہیں لوگ آج. خدا نہ کرے کہ ہم ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں، یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، بلکہ بالیقین ہم جانتے ہیں، اہل سنت والجماعت بالیقین جانتے ہیں کہ سب دین کی بھلائی کے خواستگار تھے صحابہ اکرام، یعنی اسلام و مسلمین کی سربلندی ان کا نصب العین تھی. اور پھر وہ مجتہد بھی تو تھے جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شریعت مصطفیٰ کے لیے اصلح و انسب معلوم ہوئی اختیار کی، وہ اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں اور سب واجب الاحترام، سب کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا فرض ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے خدا و رسول کے ارشادات عالیہ سے اتنا یقین کر لیا کہ سب صحابہ اکرام اچھے، عادل، ثقہ، معتبر، تقی، نقی، پرہیزگار و پاک اور ابرار و نیکوکار خاصان پروردگار ہیں، اور ان کے احوال کی تفسیر پر نظر گمراہ کرنے والی ہے. آج جو لوگ احوال کی تفسیر میں پڑھتے ہیں، صحابہ کے آپسی اختلافات، مشاجرات اور نزاعات کے درمیان کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یقیناً خود کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور قوم کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نظیر اس کی عصمت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اہل حق، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت شاہراہ عقیدت پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے، اور ارباب غوایت و اہل باطل تفصیلوں میں ناحق غور و خوض کر کے دلالت و گمراہی و بددینی کے گہرے گڑھے میں جا گرے. غزیہ کے علماء اہل سنت والجماعت نے اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ نے بہت ہی تفصیلی کلام فرمایا اور ہمارے عقیدے کی بہت ہی شاندار اصلاح فرمائی ہے. میں بس چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور دراصل میں چونکہ ابتدا بھی میں نے تاخیر سے کی ہے، اس میں تھوڑا سا وقت میرا بڑھ گیا ہے. بس میں یہاں اختتام کرنا چاہوں گا، چند باتیں بتا کر کے گزرنا چاہوں گا. یہاں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ایسی خاص بات کی اشارہ کرنا چاہوں گا. خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو فراق باطلہ کے شیش محل کو چکنا چور کر دینے والی، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حضرات انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں. ان میں سے بعض حضرات سے لغزشیں صادر ہوئیں، یعنی ان سے اجتہادی خطائیں واقع ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہے. اللہ نے سورہ حدید میں صحابہ اکرام کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے مشرف و اسلام ہوئے، راہ جنوں کو خطرے میں ڈال ڈال کر بے دریغ اپنا سرمایہ اسلام کی خدمات کی نظر کر دیا. یہ حضرات مہاجرین و انصار میں سے سابقین و اولین ہیں، ان کے مراتب کا کیا پوچھنا. دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، راہ مولا میں خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا. ان اہل ایمان نے اس وقت اپنے اخلاص کا ثبوت جہاد مالی و قتالی سے دیا جب اسلامی سلطنت کی جڑ مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمان کثرت تعداد اور جاہ و جلال ہر لحاظ سے بڑھ چکے تھے. اجر ان کی عظیم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سابقین اولین کے درجے کا نہیں. اسی لیے قرآن عظیم نے ان پہلوں کو ان پچھلوں پر فضیلت دی اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے اجر ملے گا، سبھی کو، محروم کوئی نہ رہے گا. اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا
ان کے حق میں فرماتا ہے، صحابہ اکرام کے حق میں فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز تک نہ سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ ہمیشہ اپنی من مانتی جی بھاتی مرادوں میں رہیں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مؤمنین پیش فتح و پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ان فرامین عالیہ کے ذکر کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، تو جو کسی صحابی پر لعن طعن نکتہ چینی کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، جھوٹے قصے کہانیوں کو بنا کر یہ جو فرق باطلہ صحابہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، ارشاد الہی کے مقابلے میں پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں ہے۔ رب عز و جل نے اسی آیت سورہ حدید میں اس کا منہ بھی بند کر دیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں و بے باکیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود اس نے صحابہ کے اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ وہ ان سب سے بغیر کسی دکھ تکلیف کے جنت اور بے انتہا انعامات اور بخششوں کا وعدہ فرما چکا ہے، تو اب دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر لعن طعن نکتہ چینی کرے؟ کیا صحابہ کی شان میں طعن کرنے والا اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے صحابہ سب آپس میں یکجان و یکدل دو قلب، جو ان میں نفاق و عداوت بتائے وہ مردود و جھوٹا وہ ملعون کاذب۔ اب اس کے بعد بھی کوئی کچھ بکے تو وہ اپنا سر کھائے اور خود جہنم میں جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز میں فرماتے ہیں ومن یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اس کے بعد ایک ضروری تنبیہ بھی جاتے جاتے یہ سن لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، یعنی ہم صحابہ اکرام کا جب بھی ذکر کریں تو خیر ہی کے ساتھ کریں، خیر ہی کے ساتھ ان کا ذکر ہونا فرض ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت پر امام اہل سنت کا انداز استدلال بہت ہی نرالا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح ہونے کی ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق، عثمان و علی، جعفر و عباس اور انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صلاح عظیم کا کیا کہنا؟ ان کی اولاد کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائے گی؟ پھر اللہ اکبر، حضرات سادات اکرام اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرا کہ حضور پر نور سید الصالحین سید العالمین سید المرسلین کے بیٹے ہیں، کہ ان کی شان تو عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا ہے، ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ خود نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے مانگا کہ میرے اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے، اس نے میری یہ مراد عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ والضحیٰ کی آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں من رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل احد من اہل بیتہ النار، یعنی اللہ عز و جل سے وعدہ، اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرماتا ہے کہ بے شک قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے کوئی شخص نار دوزخ میں نہ جائے۔ امام اہل سنت ایک جگہ نار پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
दो किस्में नारे तत्हीर और नारे खुलूद। नारे तत्हीर मोमिनासियों के लिए हैं और नारे खुलूद काफिरों के लिए। हदीस में अन्नार से यही जाहिर कि अहले बैत नारे तत्हीर में भी दाखिल ना होंगे। इमाम अहले सुन्नत साफ फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और ना हुए तरस रसूलुल्लाह की। मैं अपने इस गुफ्तगू का इख्तिताम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अली रहमत के जिगरी दोस्त अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी अली रहमत व रिदवान के कलाम से करना चाहूंगा। बड़ा प्यारा कलाम है। वो फरमाते हैं, मुझे भी दिखा वो अदा ताज वाले कि जिस पर है प्यारा खुदा ताज वाले, न तुझ में खुदा है न तू है खुदा में, न तू है खुदा से जुदा ताज वाले, तुझे कौन समझे तुझे कौन बूझे, तू बेशक है सिर्रे खुदा ताज वाले, जमाने की कश्ती का हुक्म खुदा से, तू है ना खुदा बाखुदा ताज वाले, दुरूदों के काबिल सलामों के लायक, तेरी शान सल्ले आला ताज वाले। और आगे फरमाते हैं, तेरे दुश्मनों के कलेजे में दिल में लगाता है तीरे रसा ताज वाले, कौन तेरा पाक नाइब तेरा सच्चा वारिस तेरा बंदा अहमद रजा ताज वाले। और आगे फरमाते हैं, सहाबा के दुश्मन रहे खार हर जा, मुहिब्बों पे फजले खुदा ताज वाले, नले काफिरों से मदद कोई सुन्नी, सुलह कुल के फितने मिटा ताज वाले। और आखिर में फरमाते हैं, तेरे वास्ते में हिदायत की तेरे, यही है खुदा से दुआ ताज वाले, जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अहमद रजा ताज वाले। और हम इसी को बदल कर यूं कहते हैं कि जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अख्तर रजा ताज वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आपकी सिमात कबूल फरमाए, कोई लफ्ज़िश हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया करता हूँ। आपसे अस्सलाम वालेकुम। नले काफिरों से मदद कोई सुन्नी, सुलह कुल के फितने मिटा ताज वाले। और आखिर में फरमाते हैं, तेरे वास्ते में हिदायत की तेरे, यही है खुदा से दुआ ताज वाले, जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अहमद रजा ताज वाले। और हम इसी को बदल कर यूं कहते हैं कि जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अख्तर रजा ताज वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आपकी सिमात कबूल फरमाए, कोई लफ्ज़िश हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया करता हूँ। आपसे अस्सलाम वालेकुम।